عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے قرآن پڑھو تو دل بدل جائے نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے مدرسہ ابو ہریرہ کا جو یہ نظام ہے جامعہ ابو ہریرہ کا جو یہ نظام ہے اسلام پورا والو آپ پر اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے یہ فرمان خدا ہے اسلام پورا والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں
سکتا. محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے. ایک تختی سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے. تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے. ثا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے. جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے. بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے. خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے. دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے. زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے. را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے. زا نے کہا ارے جناب یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے. سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے. بڑی شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے. صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے. ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے. طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے. ظا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے. عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے. غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے. فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے. بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے. تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے. لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے. میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے. واؤ نے کہا والضحا آ رہا ہے. چھوٹی ہاں نے کہا ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے. یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے. یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے. یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے عزیزو اسلام پورا والو آج ہم بہت خوش نصیب ہے. مدرسہ کا جلسہ ہے. یاد رکھنا ایک بات مسجد اللہ کا گھر ہے تو مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. یہ مدرسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں اسی لیے اس میں پڑھنے والے آقا کے مہمان ہوتے ہیں. مدرسہ ابو ہریرہ میں پڑھنے والے یہ پھول جیسے بچے ان کو محبت کی نظر سے دیکھو, ان کو ادب کی نظر سے دیکھو, ان کو عظمت کی نظر سے دیکھو. ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا تو دوسرے ملک والے اس کے لیے ریڈ قالین بچھاتے ہیں. بادشاہ سلامت آئے ہیں, یہ وہ طلبہ ہیں یہ چلتے ہیں نا تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. یاد رکھنا جو شخص طلباء کو اور علماء کو, یہ علماء کا بڑا اونچا مقام ہے, یہ انبیاء کرام کے وارث ہے, ان کا بڑا اونچا مقام ہے. جو شخص طلباء کو اور علماء کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے نا اللہ اس کی نسلوں میں علماء پیدا فرماتے ہیں. الحمدللہ جو بیان سننا تھا تفصیلی بیان, اہم بیان, رلا دینے والا بیان, دل پر اثر کرنے والا بیان
ہم نے حضرت مفتی صاحب سے سن لیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ پورا مجمع تقریباً اشکبار تھا. نیت کرو انشاءاللہ حضرت کے بیان پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے, ماں باپ کا ادب کریں گے. بچوں آپ گھر جاؤ نا, ماں باپ کی خدمت کرنا. میں آپ سے بھی کہتا ہوں ماں باپ کا ادب کرنا. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت. سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. ایک بزرگ اپنی امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے تھے. کسی نے کہا حضرت امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے. کہا ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں, کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ان کے اکرام میں نہیں بیٹھتا, ان کے احترام میں نہیں بیٹھتا. ایک نوجوان بیٹا اپنی امی سے کہتا ہے امی امی, ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے سے کہتی ہے بیٹا تیری ماں حج کرنا چاہتی ہے لیکن تجھے پتا ہے نا تیری ماں معذور ہے, وہ چل نہیں سکتی. امی آپ کا نوجوان بیٹا اور یہ میری پیٹھ اور پشت یہ آپ کے لیے حاضر ہے, میں کس کام کا, میں آپ کو لے جاؤں گا. حج کے دن آ گئے, اس نوجوان نے اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کیا, حج کرایا, مینا گیا, عرفات گیا, مزدلفہ گیا, مکہ مکرمہ لے آیا. جب حج مکمل ہوا کتنا فرما بردار بیٹا ہوگا, اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دعا کر کے آؤں. امی نے کہا کہ جا بیٹا دعا کر کے آ. ہم دعا کرتے ہیں, اس نے جو دعا کی ہو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. وہ نوجوان تھا, جذبے والا تھا, بڑی قربانیوں کے ساتھ حج کرایا تھا, اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کیا تھا. وہ ملتزم پر جا کر چمٹ گیا اور بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑا اور یوں کہا کہ پیارے اللہ آپ نے دیکھا نا میں نے میری ماں کو حج کرایا, کیا اب میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ غیب سے آواز آئی, ارے پیارے تیری ماں نے جو دودھ کا پہلا قطرہ پلایا تھا نا ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے, تو ماں کا کیا حق ادا کرتا. ہم 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک نوجوان کی امی کا انتقال ہو گیا, 2.5 مہینے ہو گئے. ہم لوگ 3 دن جماعت میں تھے, اللہ کے راستے میں تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے, اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ میوات کی سرزمین پر روتے تھے, تڑپتے تھے. میں ان جگہوں پر گیا ہوں جہاں حضرت روتے تھے, میں ان جگہوں پر گیا ہوں جہاں حضرت کو مارا جاتا, ستایا جاتا, تڑپایا جاتا, آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی جاتی. ایک شخص کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کہتے تھے حضرت جی میوات کی سرزمین پر رات میں میٹھی نیند سوتے نہیں تھے, وہ ایک اشعار پڑھتے تھے. ان کی راتیں بے چینی میں, کرب میں, درد و غم میں ان کی راتیں گزرتی تھی. حضرت کہتے تھے پیارے اللہ کسی کی شب تو سو کے کٹے, کسی کی رو کے کٹے. سب شب کہتے ہیں رات کو, اللہ کچھ لوگ تو سو کے رات گزار رہے ہیں, کچھ لوگ تو کچھ تکلیف میں ہیں رو کے رات گزار رہے ہیں. پیارے اللہ کسی کی شب تو سو کے کٹے, کسی کی رو کے کٹے, مگر الیاس کی نہ تو سو کے کٹے نہ رو کے کٹے. سوؤں تو کیسے سوؤں, روؤں تو کس پر روؤں. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. یہ درد و غم, یہ فکر, یہ قرآن, یہ تڑپ اور یہ اندر کا درد, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو دیا. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمیں دو جہاں سے فراغت ملے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے. ارے ایک مرتبہ حضرت اپنے گھر میں تشریف لائے نا تو کراہ رہے تھے, آہیں بھر رہے تھے. اہلیہ محترمہ کہنے لگی حضرت جی آپ کو کوئی درد ہو رہا ہے کیا, آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے کیا, آپ کوڑ رہے ہیں, آپ کو کچھ درد ہو رہا ہے سینے میں. کہنے لگے ہاں 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 میری بیوی ایک مجھے درد ہو رہا ہے, وہ ہے امت کا درد, اللہ کرے وہ تجھے بھی ہو جاوے. تو آج سے امت کے غم میں رونے والے 2 ہو جائے, آج سے امت کے غم میں رونے والے 2 ہو جائیں.
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر والفکر. یہ دو جملے میں آقا کی پوری زندگی کا خلاصہ بیان فرمایا کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر میں رہتے تھے اور فکر میں رہتے تھے. ذکر تھا اللہ کا اور فکر تھی امت کی. بقول علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کے ابو جہل کے پاس آپ دین کی دعوت کو لے کر 3000 مرتبہ تشریف لے گئے. خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا. 1 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 3000 مرتبہ تشریف لے گئے. پھر بھی ابو جہل کے مقدر میں ایمان نہیں تھا. کسی نے کیا خوب کہا، کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے اور کوئی بن دیکھے بھی اویس قرنی بن جاتا ہے. مقدر اپنا اپنا. ابو جہل کے پاس طلب نہیں تھی اور اویس قرنی کے پاس طلب تھی. نیت کرو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت بھی لگائیں گے، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں بھی دیں گے، گشتوں میں بھی جڑیں گے، ملاقاتوں میں بھی جائیں گے. ہم ڈابھیل مدرسے میں پڑھتے تھے نا، ہمارے استاد نے بیان کیا اور یوں کہا کہ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں. حضرت مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہم حضرت نے ایک سوال پوچھا جس کا خلاصہ یہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ تم 1000 کے قریب طلبہ ہو، تم میں سے ایسے کتنے ہیں کہ تمہارے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو ان کو فکر آئی اور تم کو مدرسے میں بھیجا؟ ایسے کتنے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. پہلے گھر میں ماحول نہیں تھا، ابو امی آپ کو حافظ عالم نہیں بنانا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں گئے اللہ کے راستے میں اور 5 وقت کی نمازیں پڑھی. ہر نماز کے بعد ایمان اور یقین کا مذاکرہ ہوا. 4 گھنٹے کی تعلیم ہوئی. اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں. اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت، کھانے اور سونے کے آداب اور اللہ کا تعارف اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی کبریائی اور رات جلدی سونا اور صبح تہجد میں اٹھ کر کے رونا. اللہ مجھے اور پوری امت کو معاف کر دے. تم میں سے ایسے کتنے ہیں کہ تمہارے باپ دادا تبلیغ میں گئے تو ان کو فکر ہوئی اور انہوں نے تمہیں مدرسے میں بھیجا؟ تقریباً 900 کے قریب طلبہ نے ہاتھ اٹھا دیے. 900 کے قریب طلبہ نے ہاتھ اٹھا دیے. حضرت کے آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے چلو بتاؤ تم میں سے کون آئندہ کل جمعرات کو اللہ کے راستے میں جائے گا؟ تو بات نکلی تو عرض کروں 10 ساتھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 2.5 مہینے ہو گئے. وہ بھی اللہ کے راستے میں آئے تھے. میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا. میں نے ان سے پوچھا بھائی ہم تو جوان ہیں نا، ہمیں اپنی امی کے متعلق کچھ بتاؤ کہ آپ کی ماں تو اب نہیں رہی، آپ ہمیں کچھ نصیحت کر دو، شاید ہم اپنی ماں کی قدر کر لیں. وہ یوں کہنے لگے، رونے لگے. اس کے بعد روتے روتے کہا مولانا جب آپ کی امی نہیں ہوگی نا تو اس وقت آپ رو ہی سکو گے، کچھ کہہ نہیں سکو گے، کچھ کہہ نہیں سکو گے. ان کی جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا اور ان کا خلا کوئی پور کر ہی نہیں سکتا. شاعر نے کہا عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. یہاں پر میں جلدی اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک نکتہ عرض کروں. پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرے. جب ماں باپ بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں نا پھر بچے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں. درخت کی شاخ چھوٹی ہونا جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی. یہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو اسلامی لباس پہناؤ، ان کے انگریزی بال نہ کٹواؤ، ان کے سر پر ٹوپی رکھو، ان کو دین سکھاؤ. بچوں کو دین سب کچھ سکھا دے گا. اگر آپ ان کی بچپن میں قدر نہیں کرو گے اور ان کے لیے دعائیں نہیں کرو گے اور ان کو دین نہیں سکھاؤ گے تو یہ بڑے ہو کر آپ کی قدر کیسے کریں گے؟ خواجہ صاحب اپنی امی کی بہت قدر کرتے تھے لیکن ان کی ماں نے پہلے قدر کی اولاد کی. فرمایا کہ بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا. یہ پہلے ماں نے قدر کی، پھر خواجہ صاحب اپنی امی کی قدر کرتے. پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کی بڑی قدر کرتے، اپنے ابو کی بڑی قدر کرتے. کب
करते थे जबकि माँ ने तरबियत की थी। 10 साल की उम्र है और सच बोल रहे हैं और डाकुओं की एक पूरी जमात तौबा कर रही है। डाकुओं का सरदार पूछता है वो कौन सी चीज है जिस पर आप तौबा कर रहे हैं, वो कौन सी बात है जिस पर आपने सच बात कही। पीराने पीर फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझे घर से चलते वक्त कहा था, बेटा अब्दुल कादिर हमेशा सच बोलना, झूठ न बोलना। खुलासा ये है सच में नजात है, झूठ में हलाकत है। सच जन्नत का रास्ता है, झूठ जहन्नम का रास्ता है। तो मेरे अजीजों अपनी औलाद की तरबियत करो। मैं क्या बताऊं आपको, अभी 15 दिन पहले एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे बात बात में पूछ लिया माशाअल्लाह आपके कितने बच्चे हैं। कहने लगे मौलाना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मेरे 8 बेटे हैं। 8 बेटे, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे 8 बेटे दिए हैं। मैंने कहा माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है, 8 बच्चे इस जमाने में बड़ी खुशी की बात है। वो 8 क्या करते हैं? कहा मौलाना आप तो समझदार हो गए, हल्के से बड़े हो गए। मैंने कहा मेरा ये सवाल नहीं है, वो 8 करते क्या है? उस बाप के आंख में आंसू आ गए। कहने लगा मौलाना अल्लाह का शुक्र है 8 हाफिज़े कुरान है, 8 के सीनों में अल्लाह का कुरान है। मैंने कहा किसी को आलिम भी बना देते। कहने लगे मौलाना इनमें से 6 बच्चे आलिम भी है। मैंने कहा कि कभी ये ख्याल नहीं आया कि 4 को हाफिज बना देते, 4 को दुनिया की डिग्री दिला देते? कहा मौलाना ये दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, लॉयर, सब बहुत अच्छी है, मुसलमानों को इसकी ज़रूरत है, मना नहीं है। लेकिन मैं बाप हूँ ना तो मेरे दिल में एक बात थी कि आंख बंद होते ही ये सारी डिग्रियां ख़त्म हो जाएंगी। ये मुझे पता था। और मैं देखता हूँ कि बच्चा स्कूल जाता है ना तो दफ्तर पीछे भराता है, उसको भी पता है कि ये पढ़ाई पीछे रहने वाली है, साथ नहीं आने वाली है। और बच्चा जब मकतब जाता है ना तो कुरान करीम को अपने सीने पर लेकर के आता है, उसको पता है कि ये पढ़ाई मेरे साथ जाने वाली है। और मौलाना आपका एक सवाल, 4 को हाफिज बनाते, 4 को दुनिया की पढ़ाई कराते, ये मैं उस वक्त कराता जब 2 मेरे बच्चों की कब्र एक साथ बनती है, एक हाफिज साहब की, एक डॉक्टर साहब की, और इसकी बरकत से अल्लाह डॉक्टर साहब को भी माफ कर देते ना, तब मैं ये करने वाला था। लेकिन मुझे पता था मेरे हर एक बच्चे की कब्र अलग अलग बनने वाली है। मैं बाप हूँ, मुझे इन बच्चों की सिर्फ दुनिया के हद तक नहीं, मैं मुसलमान हूँ ना, मुझे इनकी कब्र की, इनकी आखिरत की फिक्र थी कि मेरे बच्चों की कब्र अच्छी बने और ये सुर्ख रूह हो और इनकी मग़फ़िरत हो जाए, सांप बिच्छू से ये बच जाए, अज़ाब कब्र से बच जाए, अल्लाह की नजर रहमत इन पर हो जाए। मौलाना कुरान नीचे गिरा हो, हम उसको देख नहीं सकते, जिसके सीने में कुरान हो क्या अल्लाह उसको नीचे गिरा देगा? मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। मौलाना ये सारी बातें मेरे सामने थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 8 बच्चे हाफिज कुरान है और 6 बच्चे आलिम है। मैंने मोहब्बत से उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा भाई ये आपके जज्बात, मेरे लिए भी दुआ करना, ये जज्बात आपके कहाँ से बने? मौलाना मैं तो जाहिल था, अल्लाह के रास्ते में गया ना, कुरान के हलकों में बैठा ना, कुछ नहीं आया ना, उसी वक्त नीयत कर ली थी मुझे तो नहीं आता ना, मैं अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाऊंगा। और ये नमूने आपके सामने तैयार है। मेरे अजीजों, इस्लामपुरा वालों, ये बच्चे बहुत बड़ी नेमत भी है। अगर इनको अल्लाह का दीन सिखा दोगे, ये बड़े होकर आपका अदब करेंगे, एहतराम करेंगे। अगर इनके पास दुनिया की डिग्रियां होगी ना, आपको इनका अदब करना पड़ेगा। और अगर इनके पास दीन की डिग्रियां होगी ना तो ये आपका अदब करेंगे। आज हम कहीं जाते हैं ना बयान के लिए, किसी का इंतकाल होता है ना तो हमें कहते हैं मौलाना नमाज पढ़ा दो, मौलाना